پاکستان میں معدومیت کے خطرے سے دوچار نایاب پرندے تلور کے شکار کی روایت نے سن 1980 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں فروغ پایا، جب پاکستان کے فوجی حکمران نے سعودی شیخوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بلوچستان میں شکار کے خلاف مقامی افراد کی جانب سے کی جانے والی مزاحمت کو سختی کے ساتھ کچل دیا۔ ضیاء جنتا کے اس سخت ایکشن کے بعد گزرنے والی 4 دہائیوں کے دوران بلوچستان میں شیخوں کی جانب سے تلور کے مسلسل شکار سے اب اس پرندے کی تعداد چند ہزار تک محدود رہ گئی ہے، لیکن تلور کا شکار بدستور جاری ہے۔ بتانے والے کہتے ہیں کہ پاکستان میں عرب شیخوں کے ہاتھوں تلور کے شکار کی باقاعدہ شروعات سن 1970 کی دہائی کے اواخر اور سن 1980 کی دہائی کے آغاز میں ہوئی، جب جنرل ضیاء حکمران تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب باقاعدہ طور پر تلور کے شکار کے لیے خلیجی ممالک سے عرب شیخ اور حکمران خاندانوں نے پاکستان آنا شروع کر دیا۔ ان دوروں کو نجی دوروں کا نام دیا گیا، جسے ضیاء نے اپنے ذاتی تعلقات استوار کرنے کے لیے بھی استعمال کیا۔ 80 کی دہائی میں خلیجی ممالک میں تیل کی پیداوار کے نتیجے میں بے پناہ دولت آئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے شیخ نجی دوروں کے لیے زیادہ سے زیادہ پاکستان آنے لگے۔ دوسری طرف علاقے کے لوگوں نے عرب شیخوں کی بلوچستان آمد اور وسیع پیمانے پر تلور کے شکار کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی۔ بلوچستان کی کانفرنس جماعتوں نے بھی عرب شیوخ کو شکارگاہیں الاٹ کرنے کی مخالفت شروع کر دی۔ اس دوران سن 1980 کی دہائی میں ایک واقعہ پیش آ گیا جب تلور کے شکار کی غرض سے سعودی شہزادے سلطان بن عبدالعزیز نے بلوچستان کے ضلع چاغی میں ڈیرے ڈالے اور شکار مخالف مقامی افراد نے ان کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد تب کے فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق نے سعودی شہزادے کو مطمئن کرنے کے لیے ان سے ملاقات کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ تاہم اس کے باوجود جنرل ضیاء زبردستی شہزادے کے پاس ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ اس زبردستی کی ملاقات کا تذکرہ بلوچستان کے سابق چیف سیکرٹری میر احمد بخش لہڑی نے اپنی کتاب آن دی مڈ ٹریک میں کیا ہے۔ یاد رہے کہ ضلع چاغی میں داربندین کا علاقہ اب بھی شکار کے لیے سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے عیاش شہزادوں کے تلور کے شکار کے لیے مختص ہے۔ اس دور میں یہ علاقہ سعودی عرب کے تب کے سیکنڈ کراؤن پرنس اور وزیر دفاع شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز کو الاٹ کیا گیا تھا۔ سابق چیف سیکرٹری بلوچستان لکھتے ہیں کہ سن 1982-83 کی سردیوں میں جب ہجرت کرنے والے پرندے چاغی پہنچے تو سلطان بن عبدالعزیز بھی داربندین پہنچ گئے۔ وہ چند گاڑیوں لوگوں کے ساتھ نہیں آئے تھے، بلکہ ان کے ہمراہ 200 سے 300 گاڑیوں کا ایک قافلہ تھا۔ یہ گاڑیاں اور خیمے C-130 طیاروں کے ذریعے سعودی عرب سے پاکستان پہنچائے گئے تھے۔ کتاب کے مصنف کے بقول شکار کے حوالے سے غیر ملکیوں کو شکارگاہیں الاٹ کرنے پر مقامی آبادی کی رائے منقسم تھی۔ بعض لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ان کو شکار کے لیے علاقے الاٹ نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اس سے ان کی زرعی اراضی اور فصلوں کو نقصان پہنچتا تھا، جبکہ ماحولیات کے تحفظ کے حامی تلور کے شکار کے مخالف گروہوں اور افراد کا کہنا تھا کہ اس سے یہ پرندہ مکمل معدومی کے خطرے سے دوچار ہو جائے گا۔ تاہم اس وقت بھی بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ہجرت کرنے والا پرندہ ہے، اگر اسے یہاں شکار نہیں کیا گیا تو دوسرے علاقوں میں سے شکار کر لیا جائے گا، اس لیے ہمیں اپنے خلیجی دوستوں کو زیر احسان رکھنے کے لیے ان کو شکار کی اجازت دینی چاہیے۔ ان لوگوں کی یہ بھی رائے تھی کہ غیر ملکیوں کی آمد سے یہاں معاشی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا اور لوگوں کو روزگار ملے گا۔ مصنف کے مطابق اس منقسم رائے کے تناظر میں چند مخالفت کرنے والے مقامی لوگوں نے سعودی شہزادے کی شکار پارٹی پر حملہ کر دیا۔ حکومت پاکستان سعودی حکام کو اس واقعے کے بعد شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز کے ذریعے مطمئن کرنا چاہتی تھی، جن کی حیثیت حکمران خاندان میں تیسرے نمبر پر تھی۔ مصنف کے مطابق سابق صدر جنرل ضیاء الحق اس مقصد کے لیے شہزادہ سلطان سے ملنا چاہتے تھے، لیکن وہ تذبذب کا شکار تھے۔ ایوان صدر سے متعدد فون کالز آنے کے باوجود وہ بات نہیں کر رہے تھے۔ ایک رات دیر سے سابق صدر کے ملٹری سیکرٹری کا انہیں فون آیا اور بتایا کہ وہ ذاتی طور پر شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز سے ملیں اور ان سے ضیاء الحق کی ملاقات کے لیے وقت لیں۔ سابق چیف سیکرٹری بلوچستان کے مطابق صدر کے ملٹری سیکرٹری کے کہنے پر جب اگلے روز وہ شام کو شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز کے پاس گئے اور ان سے وقت لینے کے لیے کہا تو انہوں نے شائستہ انداز میں ان کی درخواست کو مسترد کر دیا اور کہا کہ وہ تعطیلات پر ہیں اور صدر ضیاء سے ان کی ملاقات بڑے پیمانے پر پبلسٹی کا باعث بنے گی۔ تاہم شہزادے نے کہا کہ ان کے یہاں قیام کے خاتمے کے بعد صدر ان سے کوئٹہ یا کراچی میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ احمد بخش لہڑی لکھتے ہیں کہ میں نے اس بات سے ایوان صدر کو آگاہ کیا، لیکن اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ صدر کے دورے کے لیے 2 ہیلی پیڈز کی تعمیر کے لیے جگہ کی نشاندہی کی جائے، جس پر میں نے داربندین ایئر سٹرپ کے قریب ہیلی پیڈ بنانے کے لیے جگہ کا انتخاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی اہلکاروں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ صدر کو کہیں کہ وہ دورہ منسوخ کریں کیونکہ شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز ان کا استقبال نہیں کریں گے، جس سے سفارتی اور پروٹوکول کی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ سعودی اہلکاروں کے کہنے پر میں نے ایوان صدر میں حکام سے رابطہ کیا اور انہیں اس صورتحال سے آگاہ کیا، لیکن اگلے دن مجھے معلوم ہوا کہ پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ یعنی PWD کو یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ وہ شہزادے کے کیمپ کے قریب صدر کے دورے کی مناسبت سے 2 ہیلی پیڈز تعمیر کر دیں۔ سابق چیف سیکرٹری بلوچستان کے مطابق جلد ہی جنرل ضیاء الحق ایک وفد کے ہمراہ داربندین چاغی پہنچ گئے۔
تاہم شہزادے کی بجائے نچلے درجے کے سعودی اہلکاروں نے ان کا استقبال کیا۔ جنرل ضیاء الحق وہاں پہنچتے ہی شہزادے کے اس خیمے میں چلے گئے جو کہ کھانے پینے اور لوگوں سے ملاقات کے لیے لگایا گیا تھا۔ جنرل ضیاء پہلے اکیلے خیمے کے اندر داخل ہوئے جہاں سعودی شہزادے کے عملے کے لوگ بھی موجود تھے۔ سعودی شہزادے نے صدر کو کہا کہ وہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اندر آنے کے لیے کہیں، جس پر صدر کے ساتھ آنے والے اہلکاروں کو بھی اندر بلا لیا گیا۔ اس طرح سعودی شہزادے نے کامیابی سے صدر کے ساتھ اکیلے ملاقات سے گریز کیا۔ اس ملاقات میں دونوں کے درمیان بات چیت کا محور علاقے میں شکار کی صلاحیت بنا رہا۔ اس موقع پر جنرل ضیاء الحق نے شہزادے کو تحائف پیش کیے تو جواب میں شہزادے نے بھی صدر کو گفٹس کا ایک پیکٹ تھما دیا جس میں 27 سٹیزن گھڑیوں کے علاوہ ایک راڈو گھڑی بھی تھی۔ اس قیمتی تحفے کو وصول کرنے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے صوبائی انتظامیہ کو ہدایت کر دی کہ آج کے بعد کوئی مقامی شخص غیر ملکی شہزادوں کے شکار میں خلل ڈالے تو اسے نشان عبرت بنا دیا جائے۔ وہ دن اور آج کا دن بلوچستان میں عرب شیوخ کے ہاتھوں لاکھوں تلور شکار ہو چکے ہیں اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس نایاب پرندے کی نسل معدومیت کے خطرے سے دوچار ہو چکی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔